بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم بت پرستی کی ابتدا کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے 5 بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم ضد کے ساتھ کمر بستہ تھی، اور ان 5 بتوں کے نام یہ تھے: نمبر 1 ود، نمبر 2 سوا، نمبر 3 یغوث، نمبر 4 یوک، نمبر 5 نصر۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف واز فرمایا کرتے تھے، ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کا بیان ہے سورۃ نوح میں: اور کفار بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، بے شک انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ 5 بت کون تھے؟ ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 5 بیٹے تھے جو نہایت ہی دیندار اور عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 کے بہت ہی محب تھے۔ جب ان 5 کی وفات ہوگی تو لوگوں کو بہت رنج، صدمہ اور غم پہنچا، تو شیطان نے ان لوگوں کی تذکیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دلاتے رہا کرو۔ چنانچہ پتل اور شیشے کے مجسمے بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں رکھ لیے۔ کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان لوگوں کو واز سنا سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ ناظرین کرام، بالآخر طوفان نوح میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسے کے جادو سے لوگوں کو بت پرستی سکھاتا رہا۔ لوگ اپنے صالحین کے مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک و بدعت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء یکے و دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی جڑ اس طرح کاٹ دی کہ آپ نے تصویروں اور مجسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا اور حکم صادر فرمایا کہ تصویریں اور مجسمے ہرگز کوئی شخص کسی آدمی تو آدمی کسی جاندار کا بھی نہ بنائے، اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو فوراً مٹا کر توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دو، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسی۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں درس ہدایت یہ ملتا ہے: آج کل اکثر دیکھا ہے کہ بہت سے پیروں کے مریدوں نے اپنے پیروں کی تصویروں کو چوکھٹوں میں بند کر کے اپنے اپنے گھروں میں رکھ چھوڑا ہے اور خاص موقعوں پر ان کی زیارت کرواتے رہتے ہیں، بلکہ بعض تو ان تصویروں پر پھول مالے چڑھا کر اور بتی سگلا دیا کرتے ہیں اور اس کے دھوئیں کو اپنے بدن پر ملا کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی اس خرافات سے باز نہ رہے اور علماء کرام نے ان کے خلاف علم مخالفت بلند نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ شیطان اپنا پرانا حربہ اور اس کی شیطانی چال کا جادو مسلمانوں پہ چل جائے گا اور آنے والی نسلیں اس تصویروں کی عبادت کرنے لگ جائے گی۔ ناظرین کرام، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے جس درخت کی جڑوں کو کاٹ دیا تھا، آج کل یہ جاہل پیر اور ان کے توہم پرست مرید بت پرستی کی ان جڑوں کو سینج کر پھر شرک و بدعت پرستی کے درخت کو ہرا بھرا اور تندرست کر رہے ہیں۔ آج کل کے جاہل اور دنیا دار پیروں سے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے خلاف زبان کھولیں، مگر ہاں، حق گو علماء سے بھی کچھ امیدیں وابستہ ہیں اور ان کے خلاف شرع اعمال و افعال کے خلاف انشاءاللہ ضرور علم جہاد بلند کریں گے اور کر بھی رہے ہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر موقع پہ جب کہ اسلام کی کشتی گمراہیوں کے طوفان میں ڈگمگانے لگی تو علماء اہل سنت ہی نے اپنی جان پر کھیل کر کشتی اسلام کی نگہبانی کی اور آخر طوفان کا رخ موڑ کر اسلام کی کشتی کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بت پرستی سے محفوظ فرمائے، آمین۔